اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ کے سب کے؟ میٹرک کلاس کا ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اگلا۔ پچھلی دفعہ ہم نے اخلاق نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے اندر پڑھ لیا تھا، اور میں کرنے جا رہا ہوں پیج نمبر 18 کے اوپر ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، سر سید احمد خان۔ ٹھیک ہے، تو سر سید احمد خان کے بارے میں پہلے ہم پڑھیں گے، اور پھر ان کا سبق ہے امید کی خوشی، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ٹھیک، تو میں پہلے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو پیج نمبر 18 کے اوپر۔ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ ٹھیک ہے، مکتب سے مراد مدرسہ، جو پرانے زمانے میں مسجد کے اندر جو ہے وہ مکتب بنایا جاتا تھا، اور وہیں پر جو ہے وہ بچوں کو بنیادی تعلیم کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ تو آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے، اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، اگلا پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا، جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ ٹھیک ہے، سر سید ایک بلند پایا نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں آثار السنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں۔ تو یہ بات ہم نے سیکھنی ہے۔ سر سید احمد خان ایک بڑی ہی گراں قدر شخصیت پاکستان کی تاریخ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پورے تحریک پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیسے بنا، تو آپ اس کی جڑ میں اور اس کے پیچھے جاتے چلے جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی تحریک کی بنیاد دراصل سر سید احمد خان نے اپنے زمانے میں رکھ دی تھی۔ آپ کو سارا پس منظر جی، تو سارے پس منظر کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم جس جگہ اور خطے میں رہتے ہیں، اس خطے میں مسلمانوں کی حکومت ہزاروں سال رہی ہے۔ مغل بادشاہ، اس سے پہلے بھی، اور ساری سلطنت، مختلف قسم کی جو خاندان تھے، ان کی حکومتیں یہاں پر رہی ہیں، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ لیکن 1800 میں 1700 جب ختم ہوا اور 1800 کی ابتدا ہوئی، تو اس وقت مسلمانوں کا جو نظم تھا، انتظام تھا، حکومت پر جو ان کی گرپ تھی، اور افراد کے اوپر جو ان کا کنٹرول تھا، وہ سیاست پر ان کا کنٹرول وہ تھوڑا ڈھیلا ہونا شروع ہوا، اور 1700 کی آخری میں یہاں پر برطانیہ سے ایک کمپنی قائم ہوئی، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اس ایسٹ انڈیا کمپنی کا بنیادی فوکس تو یہ تھا کہ وہ یہاں سے خام مال لے، اور خام مال لے کے اسے پروڈکٹ میں، پیداوار میں تبدیل کر کے اپنے ملک کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے چیزیں بنائے، اور خود یہاں کے لوگوں کو بھی وہ پروڈکٹ فروخت کرے۔ اس بنیادی مقصد کو سامنے لے کر جو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی۔ لیکن جیسے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں قائم ہو گئی، تو انگریزوں نے یہ دیکھا کہ اس ملک پر انتظامی لحاظ سے حکومتیں جو ہو رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور انہوں نے پھر ساز باز کر کے مختلف نوابوں کو اپنے ساتھ ملا کے، مختلف ریاستوں کے والی جو زمانے میں ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ
بہت سے غداروں کو انہوں نے جو ہے وہ ڈھونڈا، اور ان کو مل کے کوشش یہ کی کہ پورے اس خطے کے اوپر آ، اپنا کنٹرول قائم کر لیں، اور وہ کنٹرول جو ہے وہ ان آفیشلی قائم کرتے چلے گئے، ایک خطے میں، دوسرے خطے میں، تیسرے خطے میں، اس طرح سے۔ لیکن مسلمان اور ہندو جو دونوں قومیں یہاں آباد تھیں، ان کو اس بات کا احساس ہوتا رہا۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ آخری بادشاہ تھے مغل کے، ان کا کنٹرول صرف دہلی تک رہ گیا، وہ بھی اپنے محل تک۔ ٹھیک ہے، تو ہندوؤں اور مسلمانوں نے سن 1857 میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم انگریزوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑتے ہیں، اور اس فیصلہ کن جنگ میں انگریزوں کو ہم یہاں سے ان کے اثر کو ختم کر کے واپس بہادر شاہ ظفر کی حکومت کو مضبوط بناتے ہیں۔ 1857 کی جو جنگ لڑی ہندو اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف، انگریز اسے بغاوت کا نام دیتے ہیں، اور ہم لوگ اسے جنگ آزادی تصور کرتے ہیں۔ یہ جنگ ناکام ہوئی، مسلمان اور ہندو دونوں ناکام ہوئے، اور انگریزوں نے پھر باضابطہ پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، یا ان کی حکومت قائم ہو گئی بزور شمشیر یا بزور بندوق۔ ٹھیک ہے، اور آفیشیلی طور پر 1857 میں یہ طے ہو گیا کہ اس پورے خطے میں انگریز کی حکومت ہے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بہت مشکل دور تھا، کٹھن دور تھا، اس لیے کہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ اس بغاوت کے پیچھے صرف اور صرف مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی سماجی اور ان کی معاشی جو ہے ناکہ بندی کر دی، اور ان کو اس طرح سے ان کی جائیدادیں ضبط کر لی، جو بہت امیر لوگ تھے ان کو قتل کر دیا، جو بہت اثر رسوخ رکھنے والے لوگ تھے ان کو قید کر لیا، کالے پانی کی سزائیں دے دی۔ اس طرح مسلمانوں پر انہوں نے اپنا پورا زور اختیار کر کے، زور لگا کے ان کو معاشی طور پر ان کا استحصال کیا، علمی طور پر ان کا استحصال کیا۔ مسلمان فارسی اور عربی زبانوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے، انہوں نے فارسی اور عربی دونوں پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی، اور سنسکرت کو، ہندی کو اور انگریزی کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف مسلمان جو علماء کرام تھے اور مذہبی طبقہ تھا ہمارا، وہ بھی انگریزوں سے، انگریزی زبان سے اور انگریزی کلچر سے نفرت کا اظہار کرتا تھا بہت شدت کے ساتھ۔ مختلف قسم کی جو ہے وہ جہاد کی تحریکیں بھی شروع کیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ دور تھا جس دور میں مسلمان مسلسل انگریزوں کے ہاتھوں کو پسے چلے جا رہے تھے۔ اس کا فائدہ ہندو قوم بھی اٹھا رہی تھی، اور ہندو قوم جو ہے وہ تعلیم میں، کاروبار میں اور دیگر چیزوں کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنا اس نے شروع کر دیا تھا۔ سر سید احمد خان ایسے زمانے میں کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ اس سینیریو کو، اس سارے پس منظر کو بہت غور سے دیکھا، اور دیکھ کر انہوں نے اپنی سعی کی، اپنی کوشش کی کہ کسی طرح سے مسلمان قوم کو دوبارہ جو ہے وہ عروج دلایا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ضروری تھا کہ انگریز کو یہ باور کرایا جائے کہ مسلمان کوئی جنگجو قوم نہیں ہے، بلکہ مسلمان ایک امن پسند، صلح جو، محبت کرنے والی، علم سے محبت کرنے والی قوم ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے اسباب بغاوت ہند کے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے بغاوت کے جو اسباب تھے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس اسباب کے پیچھے دراصل انگریز ہی کا نظام حکومت اور طرز عمل اور بیہیویئر جو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا یہاں کی قوم کے ساتھ، وہی دراصل سبب بنا اسباب کا بغاوت ہند کا۔ یعنی انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بنیادی طور پر مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یا ساری ذمہ داری مسلمانوں کی نہیں ہے، بلکہ خود انگریز بھی مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے اس بغاوت کا سبب بنا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی، اور بہت حد تک یہ مقدمہ انہوں نے جیتا انگریزوں کے ساتھ، کہ ساری بغاوت کا ذمہ دار صرف مسلمانوں کو ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف تو انہوں نے یہ کیا کہ انگریزوں کو جو مسلمانوں سے خار تھی، اس خار کا انہوں نے مداوع کیا۔ پھر انہوں نے کتاب لکھی قرآن اور انجیل، یعنی اس طرح سے کتاب کو مینیج کیا کہ ایک صفحے پہ قرآن موجود تھا اور دوسرے صفحے پہ انجیل موجود تھا، اور دونوں میں جو مشترکہ چیزیں تھیں وہ آمنے سامنے رکھ دیں۔ یہ دکھانے کی کوشش کی کہ مسلمان جس قرآن کو پڑھتے ہیں اور آپ جس انجیل کو پڑھتے ہیں وہ دراصل سیم ہیں،
اس میں اخلاقی اصول، اس میں زندگی گزارنے کے پہلو، اس میں خدا کو ایک ماننا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پیغمبر ماننا، یہ سب کا سب دونوں قوموں کے لیے سیم ہے۔ تو انہوں نے جو کتاب یہ لکھی، اس کتاب کا بھی مقصد یہ تھا کہ انگریز یہ بات سمجھ لے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا مخاصمہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان بھی ایسی ہی قوم ہے جیسے کہ انگریز ایک قوم ہے۔ ٹھیک ہے، اسی دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ایک انگریز رائٹر تھا، اس نے کتاب لکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک جنگجو اور ایک جو ہے وہ لڑاکا، اس طرح کی شخصیت دکھانے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان نے اس کتاب کے جواب میں بھی اپنی زندگی کے 7 سال لگائے، اپنا سارا سرمایہ بیچا، اپنا گھر بیچا، اپنے گھر والوں کو ان کے ننیال میں بھیجا، چھاپا خانہ تھا اس وقت ان کا، چھاپا خانہ فروخت کیا، اور یہ سارا کام کر کے پیسے لے کے وہ چلے گئے لندن، اور لندن کی لائبریریز میں بیٹھ کے وہی کتاب کے جو حوالے اس مصنف نے دیے تھے ان کو دوبارہ سے مطالعہ کر کے، اور پھر ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا دا لائف آف محمدن، اور اس میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جس میں وہ انسانیت کے لیے فلاح اور رحمت العالمین ہیں وہ انہوں نے اجاگر کیے، اور اس کتاب کو رد کیا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ دراصل بغض اور عناد پر مشتمل ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی اور وہ پبلش ہوئی، اور پھر وہ آدمی تھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی تھی، اس نے باضابطہ معافی مانگی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہلو سے نہیں دیکھ پایا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسی عرصے میں جب وہ لندن میں رہے تو سر سید احمد خان لندن میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ جج کیا، یہ محسوس کیا کہ جو انگریز قوم ہے وہ دراصل ایک قابل قوم ہے، ان کے ہاں علم کی بڑی پذیرائی ہے، وہ قانون کو اور انصاف کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ دراصل ایسے افراد پیدا کرتا ہے جس سے قوم ترقی کرتی ہے، قوم کا شعور جو ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ ان کو یہ آرزو ہوئی کہ جس طرح کا تعلیمی نظام آکسفورڈ میں ہے، لندن میں ہے، اسی طرح کا تعلیمی نظام وہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں قائم کریں۔ لہٰذا جب وہ واپس ہندوستان میں آئے تو آتے کے ساتھ ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ادارہ قائم کریں گے علمی، علی گڑھ کے نام سے۔ انہوں نے ایک اسکول بنایا، اور اس میں انہوں نے وہی طرز تعلیم، وہی طریقہ کار، وہی میتھڈولوجی، وہی کریکولم انہوں نے اپنایا جو آکسفورڈ میں انہوں نے دیکھا۔ اس ادارے کے قیام میں سر سید احمد خان نے بہت سخت محنت کی، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اسٹرکچر بڑا تھا، بہت زیادہ روپوں کی ضرورت تھی، اور سر سید احمد خان کے پاس اتنے روپے نہیں تھے، تو انہوں نے چندہ کیا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں یہ جو ادارہ ہے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بناؤں گا وہ مسلمانوں سے اور پوری قوم سے چندہ لے کر بناؤں گا، اور جناب انہوں نے ایک تھیلا لیا اور گلے میں ڈال لیا، اور مسلسل وہ چندہ جمع کرتے تھے، روڈوں پہ نکل کے، ٹھیلے والوں سے، رکشے والوں سے، عام افراد سے، مارکیٹوں سے، دکانداروں سے، 1-1 روپیہ، 8-8 آنے، 4-4 آنے، حتیٰ کہ جو لوگ ان کو دعوت دیا کرتے تھے شادی میں بلانے کے لیے تو وہ کہتے تھے میں شادی میں نہیں آؤں گا، آپ مجھے پیسے دے دیں، جتنی پیسے مجھے چندے میں آپ دیں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نے میری عزت افزائی کر دی ہے۔ ایک واقعہ ان کی زندگی کا بہت عجیب ہے، وہ یہ کہ انہوں نے ایک تھیٹر کا انعقاد کیا، صحیح ہے، اور ایک مشہور بائی کے نام سے انہوں نے پبلسٹی کی کہ فلاں دن فلاں مقام پر ایک تھیٹر لگے گا جس میں بائی جو ہے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گی، اور وہ سارے پمفلیٹ بٹ گئے، اس کے ٹکٹ بانٹ دیے گئے۔ ٹکٹ بانٹنے کے بعد جب تھیٹر کا انعقاد ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ سید احمد خان بذات خود خواتین کا ڈریس پہن کر اسٹیج پر آئے اور آ کر انہوں نے رقص کیا، ٹھیک ہے، رقص کیا، اور رقص کرنے کے بعد لوگوں نے بولا یہ تو سید احمد خان ہیں، تو انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ مجھے اگر اپنی قوم کو تعلیم دینے کے لیے لوگوں کے سامنے ناچنا بھی پڑے گا تو میں ناچوں گا، لیکن میں یہ اسکول بنا کر چھوڑوں گا۔ یہ ایک انتھک محنت، آپ یہ کتاب ہے ایک حیات جاوید، مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی زندگی پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، بہت ضخیم کتاب ہے، حیات جاوید کے نام سے۔
اس کا آپ مطالعہ کریں. اس میں سید احمد خان کی بچپن سے لے کر آخر تک کی ساری زندگی کو، بیچ کی ساری جدوجہد کو، ان کی کیا سوچ تھی، کیا فلاسفی تھی، وہ کیا کر رہے تھے، ان کے دوست کون تھے، کس طرح کا انہوں نے نظام بنایا اسکول کے اندر، اور کس طرح سے سیاست میں انہوں نے رول پلے کیا، یہ سب اس کتاب میں بہت ڈیٹیل کے اندر لکھا ہے. آپ سارے بچوں کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. وہ ادارہ قائم ہوا، ادارے نے پھر بہت سارے لوگ پیدا کیے. ایک بڑا کارنامہ سر سید احمد خان کا یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے انگریز کو مطمئن کیا کہ مسلمان ایک ان کی دشمن قوم نہیں ہے. دوسرا، انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم، جو کہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے کسی قوم کی آبیاری میں، کسی قوم کو بنانے میں، اس کا انہوں نے پراپر انتظام کیا. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے وقت کے جتنے قابل ترین لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ جمع کیا. یعنی وہ جو ادارہ تھا علی گڑھ کالج یا علی گڑھ اسکول، اس ادارے کے اندر انہوں نے چن چن کر پورے ملک سے ایسے لوگ جو بہت قابل ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، الطاف حسین حالی ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، بے شمار نام ہیں. آپ جیسے جیسے آپ ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے تحریک پاکستان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے نادر قسم کے شبلی نعمانی ہیں. یہ لوگ انہوں نے جمع کیے، اور جمع کر کے اپنے اس ادارے کے ذریعے کتابیں بھی تحریر کی، مسلمانوں کے اخلاق بہتر کرنے کے لیے ان کو جو روایتی ان کی سوچ تھی، اس سوچ کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے بے شمار مضمون لکھوائے، کتابیں لکھیں، کتابیں ترجمہ کرائیں. انگریزی میں بے شمار کتابیں تھیں، ان کو اردو میں ترجمہ کرایا، ناولز لکھوائے، کہانیاں لکھوائیں، ماہانہ بنیاد پہ رسالے شائع کیے، تاکہ مسلمان جو بچے ہیں، مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ دراصل اپنی جو روایتی پسماندگی کی سوچ ہے اس سے نکل کر وہ ایک ترقی یافتہ قوم کی طرح اور اپنے آپ کو بڑے لیول پر سوچنے کے قابل ہو جائیں. اس تناظر میں بہت سے علماء اکرام اس زمانے میں، ان کو انگریز کا پٹھو اور غدار اور اس طرح اور منافق اور کافر اس طرح کے فتوے بھی لگائے گئے، جو انہوں نے بڑے آسانی سے سہ لیے. یہ پوری جدوجہد ہے جس میں سر سید احمد خان آپ کو نظر آتے ہیں. ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی دو علیحدہ شخصیت ہیں، یا ان کی دو علیحدہ قوم، اپنا بیہیویئر، اپنا مزاج، اپنا مذہب، اپنے رسم و رواج، ان سب کے لحاظ سے یہ دونوں قومیں الگ الگ ہیں. اس کا جو بنیادی شعور تھا اس کو سر سید احمد خان نے پہلی بار اجاگر کیا. ورنہ اس سے پہلے سب لوگ اس تصور کے ساتھ بندھے ہوئے تھے کہ ہندو مسلمان بھائی بھائی، اور ہم سب ایک کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہیں اور انگریزوں کے خلاف ہیں. لیکن سر سید احمد خان نے پہلی بار مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ ہندو اپنے رسم و رواج کے لحاظ سے، اپنے مذہب کے لحاظ سے، اپنے کاروباری طریقہ کار کے لحاظ سے، زندگی گزارنے کی فلسفی کے لحاظ سے مسلم قوم سے میچ نہیں کرتے. مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کو اپنی الگ شناخت برقرار رکھنی ہے. وہ زمانے میں یہ بھانپ گئے تھے کہ جب انگریز کے ساتھ آپ کو رہنا ہے تو آپ کو اپنی قوم کو ایک الگ شناخت، ایک الگ مقام جو ہے وہ دلوانا ہے. تو سر سید احمد خان کا یہ پورا جو خدمات ہیں وہ ہم بھول نہیں سکتے. آپ جب تاریخ میں جب بھی مسلمانوں کی جو اصلاحی تحریکیں بنی ہیں، چلی ہیں، اس میں سر سید احمد خان کا ایک بڑا رول ہے. ٹھیک ہے، حیات جاوید کا مطالعہ کریں. امید ہے کہ آپ بہت ساری بات